الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام میں ولایت و کرامت کے بارے میں بیان چل رہا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ولایت اللہ تعالی کی طرف سے ایک عطا کردہ ایسا منصب ہے جو انسان اپنی کوشش صرف اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالی جس کو منتخب فرما لیتا ہے اسے اس عہدے یا منصب پر فائز فرما دیتا ہے۔ لیکن اس میں ہر شخص فائز نہیں ہو سکتا، وہی ہوگا کہ جس میں کچھ علامات کچھ نشانیاں پائی جائیں گی، اور وہ شخص ہوگا جو مسلمان ہونا تو شرط ہے ہی ہے، اس کے بعد وہ عارف باللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت رکھتا ہے، گناہوں سے مکمل طور پہ بچتا ہے، جو نیک اعمال کا ارتکاب اس پہ لازم قرار دیا ان تمام نیک اعمال کو بجا لاتا ہے، ان کی مکمل شرائط کے ساتھ مکمل تقاضائے شریعت کے مطابق، اور لذات نفسانی سے خواہشات نفسانی سے بچنے کی بھرپور کوشش جاری رکھتا ہے۔ تو یہ ولایت اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہے، لیکن سلب میں انسان کو قدرت و اختیار ہو سکتا ہے اس طریقے سے کہ معاذ اللہ اگر کسی نے جان بوجھ کے گناہ کبیرہ کیا یا صغیرہ گناہوں پر ارادتاً اصرار کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے منصب ولایت چھین لیا کرتا ہے۔ ولی سے بعض اوقات ایسا خلاف عادت کام ظاہر ہوتا ہے، یا یہ شخص ایک ایسے خلاف عادت کام کے ظہور کا سبب بن جاتا ہے کہ جس کی نظیر لانے سے عام لوگ عاجز رہتے ہیں۔ اگر یہی معاملہ نبی کے ساتھ ہوتا تو اس عمل کو معجزہ کہتے، لیکن جب یہ ایک امتی کے ساتھ ہوتا ہے جو ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور دعوی نبوت نہیں کرتا تو اس کو کرامت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اسی کا ثبوت ہم قرآن و حدیث سے پیش کر رہے تھے کہ یہ باقاعدہ کرامت کا وجود قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے۔ حدیثوں میں مرض کریں گے، پہلے قرآن کی بات ہم کر رہے تھے، اور اس میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے کہ آپ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن ولایت میں کسی کا اختلاف نہیں کہ بالیقین آپ اللہ تبارک و تعالی کے ولی تھے، اور آپ سے کرامت کا صدور ہوا جو قرآن عظیم میں ذکر کیا گیا وہ ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ رہے کچھ عرصہ، اور یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو کچھ امور کریں گے، جو کچھ آپ سے امور کا ارتکاب ہوگا، موسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کریں گے، کچھ سوال نہیں کریں گے، خود حضرت خضر علیہ السلام بتا دیں گے۔ لیکن جب یہ تھوڑا سا بزرگ آگے چلے، ایک دریا کے کنارے پہنچے، وہاں پہ ایک کشتی تھی، کشتی والوں نے کہا کہ آئیے جی ہم آپ کو دوسرے کنارے پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ دونوں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر ڈالا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور کہہ دیا کہ جی یہ آپ نے کیا کر دیا کہ ان لوگوں نے تو ہم پر احسان کیا اور آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا ہم نے تو آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس میں عذر بیان کیا کہ میں بھول گیا تھا۔ پھر یہ آگے بڑھے اور ایک بچے کو دیکھا، وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام ایک دم جلال میں آ گئے کہ یہ آپ نے کیا کیا، ایک چھوٹی سی جان تھی، بچہ بھی بالغ تک نہیں ہوا، بغیر کسی وجہ کے آپ نے اس کو قتل کر ڈالا، یہ تو بہت برا کیا۔ پھر خضر علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ہم نے تو آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ ہاں واقعی ایسا ہو تو گیا، لیکن اب یہ آخری دفعہ ہے کہ اگر میں اب آپ سے سوال کروں تو بالکل آپ جدا ہو جائیے گا۔ پھر یہ آگے چلے اور ایک گاؤں میں پہنچے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پچھلی شریعت میں یہ دستور تھا کہ مہمان کا یہ حق تھا کہ وہ گاؤں والوں سے مہمانی یا ان کی مہمان نوازی کو طلب کر سکتا تھا۔ تو آپ دونوں نے کھانا مانگا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ دونوں باہر چلے تو گاؤں کے اندر ایک بہت اونچی دیوار تھی، لیکن وہ گرنے کے قریب تھی۔ تو خضر علیہ السلام کی ایک مزید کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ نے ہاتھ پھیرا، دیوار سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام جلال میں تشریف لے آئے کہ ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، مہمان نوازی نہیں کی، اور آپ ان کی دیوار کو فری میں آپ نے سیدھا کر دیا، مفت میں کر دیا، آپ اس پہ کوئی اجر طلب کر لیتے۔ تو خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ کے اور میری جدائی کا وقت ہے، اور میں آپ کو ان تمام باتوں کی حکمتیں بتاتا ہوں جو مجھ سے صدور پذیر ہوئی ہیں۔ یہاں تک پچھلے پروگرام کا خلاصہ تھا جو ہم نے آپ کو عرض کیا۔ اس خلاصے میں بھی دو کرامتیں بڑی بڑی آپ دیکھیں ظاہر ہوئی، ایک غیبی خبر اور دوسرا دیوار کو سیدھا کھڑا کر دینا، کہ اتنی بڑی دیوار جو کئی من وزنی تھی اس کو صرف ایک ہاتھ سے ہاتھ پھیرتے اس کو سیدھا کھڑا کر دینا۔ لازم سی بات ہے کہ عام انسان کے
طاقت بشری کے وسیلے سے یہ چیز ممکن نہیں ہے، یہ ایک اور ہی طاقت ہوتی ہے، روحانی طاقت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس کے مطابق آپ نے اس کو سیدھا کیا۔ اور اب ایک تیسری کرامت کا ظہور کہ پوشیدہ چیزوں کی جو امور میں ایک ہر کام کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا، آپ اعتراض فرما رہے تھے، لیکن اس کا باطن اور اس میں پوشیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اس کو خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو اب یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ نے اس حکمت کو ظاہر فرمایا۔ جو بعض جعلی قسم کے پیر ہوتے، خضر علیہ السلام نے جو ہم نے آیات پڑھ دی تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو سفینے کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ سفینہ جب آگے پہنچتا دوسرے کنارے پر تو وہاں ایک بادشاہ تھا، اور وہ ظالم بادشاہ تھا، اور وہ ہر اس کشتی کو چھین لیتا تھا کہ جو صحیح سالم ہوتی تھی۔ اور یہ کشتی کچھ مسکین بچوں کی تھی، 10 مسکین بچے تھے، اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ کشتی میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے جان بوجھ کے اس میں سوراخ کیا۔ سوراخ ایسا نہیں کیا کہ کشتی ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جائے، یہ اس سوراخ کو بند کر سکتے تھے بعد میں، اور انہوں نے کیا۔ لیکن فائدہ یہ ہوا کہ جب یہ کشتی اس مقام پہ پہنچی اور بادشاہ کے سپاہی آئے ہوں گے، عیب دار کشتی کو دیکھ کر چھوڑ دیا ہوگا۔ اگر یہ صحیح سالم رہتی تو بادشاہ کے آدمی اس کو اٹھا کر لے جاتے، تو یہ اللہ کے حکم سے میں نے کیا کہ اس کو عیب دار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ مساکین اپنی کشتی سے محروم ہونے سے رہ گئے، اور ان کے گھر کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واقعی یہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ دوسرا بیان فرمایا کہ وہ امل غلام، اور بہرحال وہ جو لڑکا میں نے قتل کیا تھا، فکانہ ابواہ مؤمنین، تو اس کے والدین مومن تھے، فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، تو ہمیں خوف پیدا ہوا، ڈر ہوا کہ وہ بچہ ان دونوں کو کفر اور سرکشی کے اندر مبتلا کروا دے گا۔ یعنی اگر یہ بچہ بڑا ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا مستقبل کا حال، کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوتا، ماں باپ اس کی بہت زیادہ اس سے محبت رکھتے تھے، تو یہ بچے نے کافر بننا تھا، اور یہ بچہ اپنے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، تو ہم نے ارادہ کیا کہ بدلہ دے ان دونوں کو، یعنی والدین کو، ان دونوں کا رب اس بچے سے بہتر بدلہ، زکاتً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، جو زیادہ بہتر ہو صاف ستھرا ہونے کے اعتبار سے، اور ایسا بدلہ عطا فرمائے کہ جو رحمت، شفقت اور نیک سلوک کے اعتبار سے اس بچے کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کے زیادہ قریب ہو۔ تو یہی ہوا کہ پھر بعد میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی سے ایک نبی پیدا ہوا، اور اس نبی سے ہزاروں لوگوں نے ہدایت حاصل کی۔ تو یہ اللہ نے بڑا انعام عطا فرمایا۔ تو گویا کہ یہ اللہ کے حکم سے تھا کہ اس بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کا حال جانتا تھا۔ تو خضر علیہ السلام سے چونکہ اس چیز کا صدور ہوا کہ ایک مستقبل کے بارے میں پہلے سے جان کر کسی کو مارنا اللہ کے حکم سے، عام آدمی تو نہیں کر سکتا، مستقبل کے بارے میں جاننا اور پھر وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا نافذ کرنا، تو یہ صرف ایک ولی کر سکتا ہے جب اس کے قلب میں الہام اللہ کی طرف سے اور اتنا پختہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اور دوسرا یا پھر نبی کر سکتا ہے۔ اور تیسرے کے بارے میں انہوں نے کہا دیوار کے بارے میں کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور بہرحال دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، تو یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، فی المدینہ تھی، جو اس شہر میں رہتے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ نیک تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ یہ دونوں بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، اور پھر اس مقام سے اپنا یہ خزانہ نکال لیں۔ وَرَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ تمام معاملہ اللہ تعالیٰ ان کے تیرے رب کی طرف سے ایک رحمت تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، تو یہ جو کچھ میں نے کیا، یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا بلکہ تو اللہ کے حکم سے کیا، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ اس کی تعویل تھی کہ جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو تیسری جو بات حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ وہ ایک دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس خزانے کی حفاظت کی گئی اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا۔ اور ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ ان بچوں کی 7ویں نسل میں ایک شخص تھا، یعنی جیسے باپ، دادا، پردادا، پھر سکر دادا، پھر پکڑ دادا، پتہ نہیں کون سا، اس طرح 7ویں نسل میں جا کر ایک شخص تھا
جو نیک پرہیزگار متقی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نیک شخص کی نیکی کی برکت سے ان بچوں کے لیے حفاظت کا سامان فرمایا۔ یہ چھوٹے نابالغ بچے تھے، اگر دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، گاؤں والے خزانہ لوٹ لیتے، بچے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ یہ بچے جوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، ذی شعور ہو جائیں، اور پھر اپنا وہاں سے نکال لیں۔ اس کے لیے اس کی دیوار کی حفاظت ضروری تھی، تو یہ خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ولی مستقبل کے احوال اللہ تعالیٰ کے حکم سے جانتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر آج کل کا کوئی پیر، کوئی ولایت کا دعویٰ کرنے والا ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی کو قتل کر دے، اور جب اس کی گرفت کرے تو بولے کہ مجھے اللہ نے الہام فرمایا تھا کہ قتل کر دو۔ دیکھو خضر علیہ السلام نے نہیں قتل کیا تھا بچے کو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے اسی کو دلیل بنایا کہ صرف نبی کا الہام اتنے بڑے کام کے لیے حجت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بالکل معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کا قلب پاکیزہ ہوتا ہے، تو یہ ولی یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو دلیل بنایا بعض بزرگان دین نے، کیونکہ ولی کو جو دل میں خیال آئے گا وہ اس خیال کو حجت بنا کر، اسے شرعی دلیل بنا کر یہ اس قسم کے کام نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ہم پہلے آپ کو کہا کہ ہم صرف اس کو ایک کرامت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے اس کام کو لیا۔ آپ کی نبوت میں چونکہ اختلاف ہے، ولایت میں اختلاف نہیں، اس اعتبار سے اسے کرامت میں لے رہے ہیں۔ ابھی اس مسئلے پر بحث کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں، یہ دلیل نبوت کی بنتی ہے یا ولایت کے لیے اس کو پیش کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وضاحت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اس ہمارے بیان کو یا اس واقعے کو بنیاد بنا کر یہ نہ کہے کہ دیکھا جی اولیاء کرام کو تو بڑی وسعتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ جو کام کرنا چاہیں کریں اور ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کے قلب میں الہام فرماتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی احتیاط کی جائے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی، اور نبی جب اس کے دل میں کوئی اللہ کی طرف سے خیال آتا ہے تو اس میں شیطانی مداخلت تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ہم اس واقعے کو بہرحال اپنے لیے حجت نہیں بنا سکتے۔ جو بعض جعلی قسم کے پیر ہوتے ہیں وہ اس کو دلیل بنا سکتے ہیں کہ دیکھو جی بظاہر خضر علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہ کے کام کیے تھے نہیں کیے تھے، کہ کشتی کو توڑ دیا، بچے کو قتل کر دیا، اور وہ دیوار کو ٹھیک کرنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ایک اچھا کام تھا، لیکن پہلے دو کام تو لہذا اگر ہم سے بھی کوئی گناہ نظر آ رہے ہوں سامنے تو نظر انداز کرو، اس میں بھی ہزارہ حکمتیں ہوں گی۔ بالکل غلط۔ انبیاء علیہم السلام یا اولیاء اسلام کے ایسے اعمال و افعال جو حکمتوں پر مشتمل ہوں ان کو دلیل بنا کر اپنے گناہوں کے لیے بطور ڈھال پیش کرنا یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام یقیناً قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے قلب میں جو بات ڈالی گئی تھی وہ من جانب اللہ تھی، تو بالکل آپ کی کوئی گرفت کا پہلو نہیں۔ لیکن ہم جو اس کو دلیل بنا کر اپنے قلب میں آنے والے خیال پر عمل کر کے کسی گناہ کا ارتکاب کریں گے تو اس خیال کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ سبب نہیں ہے کہ وہ پتہ چل جائے کہ ہم نے جو دل میں سوچا تھا یا دل میں خیال آیا تھا واقعی اللہ کی طرف سے تھا۔ تو یہ تو کام کے شروع میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی شکوک و شبہات کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اس طرح مشکوک چیز کے اوپر اپنے عمل کی بنیاد رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی مطلب اپنا ولی ہونے کا دعویٰ کرنے والا، کوئی اپنے پیر ہونے کا دعویٰ کرنے والا اپنے معاذ اللہ کسی گناہ کے اوپر اس واقعے کو دلیل نہیں بنا سکتا ہے۔ اس کے آگے ایک اور ولی کی کرامت اسی سے متصل اللہ نے بیان فرمائی۔ ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے پرانے بزرگ تھے اور ان سے کرامت کا ظہور ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے، اس میں باقاعدہ پھر میں آپ کو ترجمہ کر کے عرض کر دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زمین میں سفر کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ مشرق کی طرف گئے، پورا مشرق مغرب کی طرف گئے، لمبا سفر کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جس قوم نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ یہاں پر یاجوج ماجوج کی قوم ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحب زادے تھے یافس، تو یافس بن نوح کی اولاد میں سے تھے یہ یاجوج ماجوج، اور بڑی کثیر یہ جنگجو قوم تھی اور بڑی کثرت کے ساتھ تھے، بڑی کثیر تعداد میں تھے، اور یہ لوگوں پہ ظلم و ستم کرتے تھے، غول کے غول باہر نکلتے تھے، جو چیز درمیان میں آتی مار دیتے، کاٹ دیتے، کھا جاتے، لوٹ لیتے تھے۔ تو ان لوگوں نے ریکویسٹ کی حضرت سکندر ذوالقرنین سے کہ آپ ایسا کریں
یہ دو پہاڑ ہیں، یہ پہاڑوں کے پیچھے سے آتے ہیں، ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اگر آپ ایک بڑی دیوار قائم کر دیں تو پھر یہ اس دیوار کو پھلانگ کر نہیں آ سکیں گے۔ تو اب آپ غور کریے، تو میں ہاتھ کے اشارے سے آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا تو نہیں کہ پہاڑ اتنے قریب قریب ہو، ایک پہاڑ وہ سامنے، ایک پہاڑ وہ بیچ میں، بڑی چوڑی وادی، اور پھر اس طرح کتنا لمبا ایریا ہوگا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم سب سے پہلے لوہے کے ٹکڑے لے کر آؤ۔ وہ لوہے کے ٹکڑے لے کر آئے، اب کتنے کثیر ٹکڑے لے کر آئے ہوں گے، انہیں اس طرح اوپر نیچے رکھا گیا، دونوں طرف دیوار کھڑی کر دی گئی۔ پھر اندر آپ نے کوئلہ اور دوسری چیزیں اس کے اندر ڈالی، لکڑی، کوئلے وغیرہ اور دھات ڈالی، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو دونوں لوہے کی دیواریں تھیں ان کے دونوں طرف بہت ساری لکڑیاں لگا کر ان کے اندر آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد سب جتنی بھی قوم تھی اس کو پھونکنیاں دے دی، لمبا ایک جیسے راڈ ہوتی ہے، کھوکھلی راڈ، اور اس کو کہا کہ پھونک مارو، اس کو گرم کرو۔ تو انہوں نے اتنی پھونکیں ماری، یہ حضرت ذوالقرنین کی کرامت تھی کہ اتنے بڑے لوہے کے، وہ جدید ٹیکنالوجی کا دور تو نہیں تھا، اتنے اونچے لوہے کھڑے کر دیے دونوں طرف۔ اب ہوائیں بھی چل رہی ہیں، وہ جتنا اونچے جائیں گے ہوا زیادہ ہوگی، لیکن وہ گر نہیں رہا۔ اس میں پھر چیزیں ڈال دی گئی، کوئلہ وغیرہ اس میں ڈال دیا گیا، اور پھر پھونکا، اتنا پھونکا کہ اب یہ قرآن خود بتائے گا کہ وہ دیواریں لال سرخ ہو گئیں، لوہے کی دیواریں۔ اب اندازہ فرمائیں کہ کتنا پھونکا ہوگا۔ اچھا، جب لال سرخ ہو گئیں اس کے قریب کون کھڑا جا سکتا ہے؟ جب اتنا گرم لوہا ہو جائے کہ سرخ ہو جائے، اس کے قریب کھڑا ہونا، اور صرف پھونک مار مار کر لوہے کو اتنا گرم کر دینا کہ وہ لال سرخ ہو جائے، یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، انسان طاقت بشری کے ذریعے تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی کہ آپ نے لوگوں میں، آپ کی وجہ سے لوگوں میں اتنی قوت پیدا ہو گئی، اتنی گرمی وہ برداشت کرنے لگے، اور دونوں طرف کی جو تھی لوہے کی دیواریں بالکل انگارے کی طرف سرخ ہو گئی، تو اندر سے جو تمام چیز تھی وہ جلی، کوئلہ جلا، لکڑیاں جلی، اور ایک مکس سا پاؤڈر جیسا بن گیا، اور اس کے بعد اس پہ پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید کلام اگلے پروگرام میں بھی جاری رہے گا، اور پھر ہم قرآن سے یہ آپ کو ترجمہ کر کے بتائیں گے کہ اس کرامت میں کیا کیا چیزیں ظہور پذیر ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب